میرے محترم بزرگوں دوستو، لڑکی کہنے لگتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں آپ جلد جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کیجیے کہ کہیں آپ کے بارے میں کوئی وحی الہی نہ اتر پڑے اور آپ کو ذلت و رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھر سوال ہونا شروع ہوا کہ عمر بن وہب سختی پہنچتے ہیں اور جا کر کے مجلس میں بیٹھتے ہیں ایک کونے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی عمر بن وہب سخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری کیا بشارت کہ میں آپ کے خلاف مناشا کرتا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، لیکن اب واقعتاً یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے حکم صادر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عمر بن وہب سخی کے لڑکی سے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سعد جا اپنے بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس مہر وغیرہ کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت پر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد جا، ہر مسلمان میں سے 3 شخص کے ذمہ رکھتا ہوں، فلاں فلاں کے پاس جا اور جا کر کے 200 درہم حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے پاس جاتے ہیں اور 200 درہم کے حساب سے کل 600 درہم حاصل کرتے ہیں اور اس رقم کو لے کر کے بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں شادی کے سامان خرید رہے ہیں کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منادی کی آواز سماعت سے ٹکرائی کہ اے مجاہدوں، دین حق کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلامی جھنڈے کو سرنگوں ہونے سے بچانے کے لیے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے نکل پڑو۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخ بدل گئی، دنیاوی بیوی کی طلب ختم ہو گئی، حور عین کی طلب میں، مولا کائنات کی رضا جوئی میں انہی پیسوں سے سامان جنگ، اصلاح جات، گھوڑے، تلوار وغیرہ خریدی۔ چند منٹوں میں جو شخص اپنے بیوی کے رخصتی کی تیاری میں مشغول تھا، چند منٹوں میں مجاہدوں کے صف میں جانے اور جام شہادت نوش کرنے کے شوق میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ لوگ تذبذب میں تھے، آخر یہ کون سا شخص ہے جو شجاعت کی دادا حاصل کر رہا ہے، مردمی کی جوہریں دکھا رہا ہے۔ الغرض شام تک کافر اور مشرک کے سب میں گھس کر بے درے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹتے رہے۔ دن بھر کے شجاعت کے جوہر دکھانے والے جوان جام شہادت نوش کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور چہرے انور کی مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات دنیا میں ناممکن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہنسی آئی اور چہرے انور کو پھیر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے آپ ہنسے، اس کے بعد آپ کو غشی آئی اور چہرے انور کو پھیر لیا، اس میں کیا بھید ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقات کے شوق میں تھا کہ اب دنیا میں ملاقات ناممکن ہے، اور ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شہادت پر ان کے ساتھ اعزاز و اکرام فرمایا ہے۔ اور میں نے اپنے چہرے انور کو صرف اس بنا پر پھیر لیا تھا، صرف اس بنا پر پھیر لیا تھا کہ ان کی شہادت پر جنت کی حور بے تحاشا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، جن کے دوڑنے کی وجہ سے ان کی ایک پنڈلیاں کھل جاتی ہے اور پیر کے زیورات نظر آنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نقش قدم پر چلا کر کے ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنایا، لیکن ہم خود اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب وقت قریب آیا، میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔